اگر کوئی شخص ایک مشت کم داڑھی رکھتا ہے، وہ داڑھی نہیں کھلائے گی، وہ فیشن کہلائے گا۔ تو ایک مشت داڑھی یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ کوئی داڑھی کٹواتا ہے، یہ نہ سوچے کہ بھئی میں تو نمازیں پڑھ رہا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز اس کی قبول ہوگی، نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن یہ داڑھی کٹوانا ایک گناہ ہے۔ جس طرح ایک شخص نماز پڑھتا ہے اور ساتھ میں جو ہے وہ شراب بھی پیتا ہے، تو نماز پڑھنے کا اس کو ثواب تو ملے گا، لیکن شراب پینے کا گناہ اس کو ملتا رہے گا۔ نماز پڑھتا ہے کہ جناب والا اور حرام کی کمائی بھی کرتا ہے، نماز پڑھنے کا اس کا فرض ادا ہوتا رہے گا، لیکن جو حرام کما رہا ہے اس کا وبال آئے گا۔ اسی طرح ایک شخص نماز 5 وقت کی پڑھتا ہے، لیکن چہرے پہ سنت مصطفیٰ نہیں سجاتا، نماز کا ثواب اس کو ملے گا، نماز کا فرض اس کا ادا ہو جائے گا، لیکن داڑھی کٹوانے کا گناہ اس کو مستقل ملتا رہے گا۔ آپ اگر داڑھی نہیں رکھتے ہو، یہ آپ کا معاملہ، لیکن آپ کو کوئی حق حاصل نہیں کہ کسی کی داڑھی میں آپ عیب نکالیں۔ سامنے والے کسی شخص کو آپ کہیں کہ تم داڑھی کیوں رکھتے ہو، آپ کو بالکل حق حاصل نہیں ہے۔ تو داڑھی یہ تمام انبیاء کی بھی سنت ہے، تمام صحابہ کی سنت ہے، تمام اولیاء کی سنت ہے، اور تمام جو ہے وہ مستند علماء کی سنت ہے، اور یہ مسلمان کی پہچان ہے۔ لیکن آج ہم لوگ اس سے دور ہو گئے۔ آج معاذ اللہ داڑھی کو لوگوں نے عیب سمجھنا شروع کر دیا۔ یہ مسئلہ آپ یاد رکھیے گا، اگر کوئی شخص داڑھی کو یہ جان کر کہ یہ سنت مصطفیٰ ہے، یہ جان کر بھی اگر کوئی شخص داڑھی کو حقیر جانے، وہ شخص کافر ہے، یاد رکھیے۔ مثال کے طور پر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی داڑھی جو ہے وہ گھنی نہیں ہوتی، یا چند بال نکلے ہوتے ہیں، تو کوئی بندہ عیب نکال دیتا ہے کہ یار اس کی داڑھی جو ہے نا خوبصورت نہیں ہے۔ تو یہ کسی قسم کا کفر نہیں ہے، یہ ایک اس شخصیت تک بات کرنا ہے کہ یار اس کی داڑھی کے اندر یہ تھوڑی سی کمی ہے۔ اول تو یوں بھی نہیں کہنا چاہیے، یہ بھی بہت جو ہے وہ اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس کی نسبت انبیاء کے ساتھ ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی خاص شخص کو کر کے، کسی شخص کے ساتھ منسوب کر کے کہ اس شخص کی داڑھی جو ہے وہ ایسی ہے، اگر کوئی کہہ دیتا ہے تو اس پہ کفر کا فتویٰ نہیں آئے گا۔ لیکن کوئی شخص مطلق داڑھی کے بارے میں کہے، یعنی کہ بالکل صاف داڑھی کے بارے میں کہے، یعنی کسی کی بھی داڑھی ہو اور وہ کہے جی داڑھی معاذ اللہ کے بس یہ مجھے پسند نہیں ہے، اور داڑھی کو حقیر جانے، وہ کافر ہے، کیونکہ وہ نبی کی سنت، نبی کی جو ہے وہ ایک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جز ہے داڑھی مبارک، اس پر عیب نکال رہا ہے، اور نبی کے کسی بھی جز، کسی بھی آپ کے ساتھ منسوب چیز کے اندر عیب نکالنا یہ کفر ہے۔ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی شخص اگر یہ کہے کہ معاذ اللہ آپ کی جو ہے وہ فلاں چیز خوبصورت نہیں تھی یا فلاں چیز میں عیب تھا، علماء نے لکھا وہ کافر ہے۔ حضور کی شان میں اتنی ذرہ برابر بھی اگر کوئی بے ادبی کرتا ہے، وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو مطلق داڑھی کے بارے میں کسی کا یہ نظریہ ہو تو اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ آپ اگر داڑھی نہیں رکھتے ہو، یہ آپ کا معاملہ، لیکن آپ کو کوئی حق حاصل نہیں کہ کسی کی داڑھی میں آپ عیب نکالیں۔ سامنے والے کسی شخص کو آپ کہیں کہ تم داڑھی کیوں رکھتے ہو، آپ کو بالکل حق حاصل نہیں ہے۔ ایسے والدین بھی ہم نے دیکھے اور سنے ہیں، اپنے بچوں کو منع کرتے ہیں کہ داڑھی کیوں رکھتے ہو، داڑھی کاٹو۔ چاہیے تو والدین کو یہ کہ اپنے بچوں کو حکم دیں کہ داڑھی رکھو، سنت مصطفیٰ ہے، داڑھی کیوں کٹواتے ہو۔ لیکن ایسے بھی معاذ اللہ والدین ہیں معاشرے کے اندر جو اپنے بچوں کو داڑھی رکھنے سے منع کرتے ہیں۔ جو شخص داڑھی کٹواتا ہے وہ شخص سخت گناہ گار ہے، یاد رکھیے گا۔ ایک مشت داڑھی رکھنا یہ سنت ہے۔ کوئی داڑھی کٹواتا ہے، یہ نہ سوچے کہ بھئی میں تو نمازیں پڑھ رہا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز اس کی قبول ہوگی، نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن یہ داڑھی کٹوانا ایک گناہ ہے۔ جس طرح ایک شخص نماز پڑھتا ہے اور ساتھ میں جو ہے وہ شراب بھی پیتا ہے، تو نماز پڑھنے کا اس کو ثواب تو ملے گا، لیکن شراب پینے کا گناہ اس کو ملتا رہے گا۔ نماز پڑھتا ہے کہ جناب والا اور حرام کی کمائی بھی کرتا ہے، نماز پڑھنے کا اس کا فرض ادا ہوتا رہے گا، لیکن جو حرام کما رہا ہے اس کا وبال آئے گا۔ اسی طرح ایک شخص نماز 5 وقت کی پڑھتا ہے، لیکن چہرے پہ سنت مصطفیٰ نہیں سجاتا، نماز کا ثواب اس کو ملے گا، نماز کا فرض اس کا ادا ہو جائے گا، لیکن داڑھی کٹوانے کا گناہ اس کو مستقل ملتا رہے گا۔ تو مسلمانوں کو سوچنا چاہیے اس معاملے میں کہ ہم نے قبر میں جانا ہے، حضور کو اپنا چہرہ دکھانا ہے، حضور کا چہرہ دیکھنا بھی ہے، دکھانا بھی ہے۔ تو کیا ہے یہ اچھا ہو کہ جس طرح حضور کے چہرے پر داڑھی مبارک موجود ہو، ہمارے چہرے پہ بھی داڑھی موجود ہو، تو دل کو کتنی تسکین حاصل ہوگی، دل کتنا خوش ہو جائے گا
کہ یار سامنے والے بددعا چہرے پر بھی داڑھی ہے، میرے چہرے پر بھی داڑھی ہے، کتنی تسکین حاصل ہوگی۔ اور سامنے شبی مبارک دکھائی جائے تو حضور کا چہرہ تو چمک رہا ہو، آپ کی داڑھی مبارک تو روشن ہو، چمک رہی ہو، حضور کا حسن ہے، یہ ہر مرد کا حسن ہے داڑھی۔ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے، حضور کی داڑھی نہایت ہی خوبصورت داڑھی تھی۔ اور کسی نے سوال کیا کہ جی ایک صحابی سے کہ حضور خضاب لگاتے تھے کہ نہیں لگاتے تھے، یعنی داڑھی پہ کلر کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ تو کہنے والے نے کہا کہ حضور کی داڑھی میں صرف 10 یا اس سے بھی کم بال سفید تھے، حضور کے بال سفید ہی نہیں ہوئے، آپ کی داڑھی کی مبارک تقریباً کالی داڑھی تھی۔ 63 سال آپ کی عمر ہوئی، لیکن آپ کے سر مبارک میں اور داڑھی مبارک کے اندر 17 یا 18 بال صرف سفید تھے۔ یہ دیکھیں یہ حضور کا حسن ہے۔ تو یاد رکھیے جب چہرے پر داڑھی ہوگی تو پھر قبر میں جب سامنے آپ کی حضور کا چہرہ ہوگا اور آپ کے چہرے پر بھی داڑھی ہوگی تو آپ کو کیسی راحت آپ کو نصیب ہوگی۔ اور کوئی فرشتے سوال کریں کہ تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو، کون ہے یہ شخص؟ تو پھر آپ کہو گے کہ یہ میرے نبی ہیں، تو پھر آپ کہتے ہوئے بھی اچھے لگو گے کہ آپ کے چہرے پر بھی سنت مصطفیٰ ہے اور سامنے بھی سنت مصطفیٰ۔ تو یاد رکھیے مسلمانوں کو اس پر بھی فکر کرنی چاہیے۔ آج ہم لوگوں نے ان چیزوں کو بہت چھوٹا لینا شروع کر دیا، ہم لوگ ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتے۔ آج تو معاذ اللہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ داڑھی نہیں ہے، نماز پڑھا رہے ہیں، امامت کر رہے ہیں، تو جو شخص داڑھی منڈواتا ہے امامت کا اہل نہیں ہے۔ ایک مشت داڑھی ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ ایسے ایسے فتنے بھی آ گئے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جی بس داڑھی رکھ لو، بڑے خشخشی داڑھی رکھ لو، بس داڑھی رکھ لیا آپ نے سنت پہ عمل ہو گیا۔ ہرگز نہیں عمل ہوا، داڑھی بڑھانے کا حکم ہے، حضور نے داڑھی بڑھانے کا حکم دیا، صرف ظاہر کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اور صحابہ سے یہ بات ثابت ہے کہ صحابہ کرام ایک مشت داڑھی رکھتے تھے، اس کے بعد نیچے جو بال ہوتے ان کو کٹوا دیا کرتے تھے۔ تو ایک مشت داڑھی رکھنا یہ واجب ہے۔ اگر کوئی شخص ایک مشت سے کم داڑھی رکھتا ہے وہ داڑھی نہیں کھلائے گی، وہ فیشن کہلائے گا۔ تو ایک مشت داڑھی یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ تو یہ چیزیں بھی جو ہے وہ ہم پر لازم آتی ہیں۔